کل مولود یولد علی فطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کئی مرتبہ یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ دوسرے سے اثر لینا، اس کو عربی میں ہم مولوی کہتے ہیں انفعالی مادہ۔ باب انفعال ہے نا، آپ نے پڑھا ہے صرف والوں نے، تو انفعالی مادہ یعنی دوسرے سے اثر لینا، اسے کہتے ہیں متاثر ہونا۔ یہ بات جتنا انسان میں ہے کسی اور مخلوق میں اتنا نہیں ہے۔ انسان سب سے زیادہ متاثر ہونے والی مخلوق ہے۔ اور کا اثر موسم کا اثر لیتی ہے، دھوپ کا اثر لیتی ہے، سائے کا اثر لیتی ہے، بکریوں کے ساتھ رہ جائے ان کا اثر لیتی ہے، گھوڑوں کے ساتھ رہے ان کا اثر لیتی ہے، ان کو اونٹوں کے ساتھ رہے اس کا اثر لیتی ہے، برے انسانوں کے ساتھ رہے فوراً اس کا اثر لیتی ہے، اچھوں کے ساتھ رہے فوراً اچھا اثر لیتی ہے۔ تو اثر جتنا انسان لیتا ہے اتنا کوئی اور مخلوق نہیں لیتی، اسے کہتے ہیں متاثر ہونا۔ اور شریعت کا تقاضا اصل یہ مؤثر ہونا۔ شریعت کا تقاضا اصل کیا ہے؟ مؤثر ہونا، کہ آپ اکیلے ایک معاشرے میں جائیں، ان سے اثر لیں نہیں، اپنا اثر ان پر ڈالیں۔ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اکیلے محنت شروع کی کہ نہیں کی؟ متاثر ہوئے کہ مؤثر ہوئے؟ مؤثر ہوئے، متاثر نہیں ہوئے۔ ان کے جیسے ماحول تھے، جیسا کھانا تھا، جیسا پینا تھا، جیسی خوشیاں تھیں، جیسے رسم تھے، جیسے رواج تھے، حضور نے اپنا اثر ڈالا ہے، ان کا اثر نہیں لیا۔ اس لیے دین کا تقاضا مؤثر ہونا ہے، لیکن مادہ انسان کا، فطرت انسان کی وہ کیا ہے؟ متاثر ہونا ہے۔ جو بھی میں نے حدیث پڑھی ہے وہ یہی بتلا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، لیکن وہ ماحول سے متاثر ہو کہ کوئی یہودی بن جاتا ہے، کوئی عیسائی بن جاتا ہے، کوئی مجوسی بن جاتا ہے، ماحول سے متاثر ہو، جیسا ماحول ملتا ہے ویسا بن جاتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اونٹوں کے ساتھ رہنے والے میں تکبر ہوگا، اونٹ سے اثر لے لیا، بکریوں کے ساتھ رہنے والے میں عاجزی ہوگی، بکریوں سے اثر لے لیا۔ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، مشہور شعر ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ کا۔ اچھوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ یہ ایک مشہور شعر ہے۔ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ خانقاہوں کے اندر اب تو کچھ بیانات ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں صرف یہ تھا کہ بس تم یہاں رہو، کچھ بھی بیان نہیں ہوگا، صرف تم اللہ والوں کی مجلس میں اٹھو بیٹھو۔ اس سے جو ان کے اندر تقویٰ ہے، طہارت ہے، ان کے اندر جو نیکی کا جذبہ ہے، ان کے اندر جو خدا خوفی ہے، ان کے اندر جو للہیت ہے، جو ان کے اندر رضا بالقضاء ہے، وہ تمہارے اندر خود بخود منتقل ہو جائے گی، صحبت کا اثر ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام جو قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، حاجی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، لیکن کسی کو قاری عالم مجاہد کہا نہیں جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی، یعنی حضور کی صحبت میں رہنے والے، حضور کی سنگت میں رہنے والے، حضور کے ساتھ رہنے والے۔ یہ میں ساری بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم تھوڑا سا اور ماحول میں رہ کے آئے ہو، ماشاءاللہ اس کے اثرات تم نے نہیں لیے، تم نے گھر میں جا کے اپنا اثر ڈالا۔ کیسے کہ گھر میں بے نمازی تمہارے جانے سے نمازی بن گئے ہوں گے، گھر میں پہلے تلاوت نہیں ہوتی ہوگی، تمہارے جانے سے وہاں تلاوت شروع ہو گئی ہوگی، پہلے وہاں لوگ سستی کرتے ہوں گے دین کے کام میں، جب تم پہنچ گئے ہوگے پھر تمہارا اثر پڑا ہوگا، یا پھر اس کا الٹ ہوا ہوگا کہ تم نے اپنی نماز ہی چھوڑ دی ہوگی، اپنی تلاوت ہی چھوڑ دی ہوگی، متاثر ہوگی۔ دو ہی صورتیں ہوں گی نا۔ اب وہ تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے، تو اب وہ تم ادھر کا جو اثر لے کے آئے ہو وہ مہربانی کرو اس اثر کو اتار دو۔ اب مدرسے کا اثر لے لو، امنا حضرت سے اب کون سا اثر لینا ہے؟ مدرسے کا، کتابوں کا، قرآن کا، استاذوں کا، اس ماحول کا۔ یہ بابا جی سے اثر لے لو، ہیں اب یوں اثر لو، اپنا اثر اب مہربانی کرو ادھر نہ ڈالو، جو ادھر سے لے کے آئے ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ متاثر ہوتا ہے۔ یہ تمہارا قصور نہیں، کوئی بھی کسی ماحول میں چلا جائے تو متاثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے تم اس ماحول میں رہے ہو، وہاں کے اثرات تم پر پڑے اور وہ اثرات سے تم متاثر ہوئے، لیکن اب ان اثرات کو مہربانی کر کے ادھر ادھر کر دو۔ اب یہاں کا اثر لو، اب یہاں پر مؤثر نہ بنو بلکہ یہاں پر کیا بنو؟ متاثر بنو۔ یہاں مدرسے مسجد کے ماحول پر اپنا اثر نہ ڈالو،
بلکہ ان کا اثر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔